بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ تو جی جناب، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جناب وہ کہاں پہنچے ہیں؟ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، بلکہ اب تو یونیورسٹی کا درجہ اس کو مل چکا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کا یوں کہہ لیں کہ بہترین جو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں کنگ ایڈورڈ کالج کا یونیورسٹی کا نام آتا ہے، اور یہی وہ ادارہ ہے جہاں پر نواز شریف صاحب نے جناب پوری زور لگا کے وزیر اعظم اپنی سیٹ کا، اور یہاں بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار ہوئے۔ اور یہی ادارے جو آج بھی عوام کے خلاف کھڑے ہیں، یہ اس وقت بھی نہیں بول رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ان کو داخلہ وہاں دلوانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جو ہے کیونکہ نالائق تھی، اس لیے اس میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ تو لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جناب اس چکر میں جو ہے، پہلے بھی انہوں نے یونیورسٹیز کا دورہ کیا اور بہت سی جگہوں پہ ان کو ذلیل ہونا پڑا۔ تو ایک شخص جو ہے یہ کیوں وہاں پہ جاتا ہے؟ تو بہرحال وہ جو پروگرام وہاں پہ ہوا، اس میں جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے سب سے پہلے تو کنٹرولڈ ماحول میں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہاں یہ کوئی اوپن نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آ جائے۔ ایسا اسٹوڈنٹ جو بولے گا، جو سوال کرے گا، نہیں، اس کو نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ اب ان کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ عوام کی نظروں میں ہماری نفرت ہے۔ آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کنٹرولڈ ماحول میں جناب وہاں پہ تقاریر کی، اور پھر جو ہے انڈیا پاکستان کا چورن بیچا وہاں، جو ہے بیچارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے نعرے لگوائے اپنے لیے، انڈیا پاکستان کا چورن بیچ کر کے جی ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ٹریڈیشنل قسم کے ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ہم نے جناب ان کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ تو بات سمپل سی یہ ہے کہ کیا انڈیا میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اور جیسا کہ ان کا تجربہ ہے پچھلا، جو ہے یہ وہ فاسٹ یونیورسٹی میں بھی گئے تھے اور دوسری یونیورسٹیز میں، جہاں پہ اسٹوڈنٹس نے ان کے خلاف نعرے بازی کی تھی، کچھ پروفیسرز نے جو ہے انکار کر دیا تھا ان کی بات ماننے سے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جناب کہ آپ ڈفرز 12 کلاس پاس، آپ ایف اے ایف ایس سی کرنے کے بعد اگر آپ یہ ان لوگوں کو بتائیں کہ وہ ڈاکٹرز، وہ بچے جو اپنی محنت سے، جو دن رات محنت کرتے ہیں اور ایک کریم ہوتی ہے پاکستان کی، وہ نکلتے ہیں، اور پھر ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے سیکھنا ہے، انہوں نے ایک بہت ہی جو کہہ لیں کہ اچھا پیشہ ہے، جو انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کا علاج کرنے کے لیے ہے، اور جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ جناب ان کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے سروں پر اس خاتون کو وزیر اعلیٰ اور کرتا دھرتا پنجاب کا بنا دیا ہے، جو آپ کے اس ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ نالائق تھی، لیکن کیونکہ وہ یہاں پڑھ نہیں سکی، وہ جناب اب آپ کی اوپر لگی ہوئی ہے، وہ آپ کی تنخواہیں ڈیسائیڈ کرے گی، وہ بلکہ اکثر اچانک سے ایک چکر لگائے گی کسی ہاسپٹل کا، اور وہاں پہنچ کر یہ بتائے گی کہ میں تمہیں سسپینڈ کر دوں گی، بلکہ سسپینڈ کرنا دور کی بات ہے، میں تمہیں جناب جیل بھیج دوں گی۔ یعنی ایک گنڈی رن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ ان کا چہیتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر، اور ان کی کمپنی کی چہیتی وہ ہے۔ تو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں جناب؟ اور پھر جو آپ نعرے بازی لگوا رہے ہیں، ان سے نعرے لگوا رہے ہیں کہ انڈیا کے لیے، تو یہ تو جناب سمبل ہے ڈاکٹرز کس کا؟ امن کا۔ انہوں نے انسانیت کا علاج کرنا ہے، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی بھارت سے اس کا تعلق ہے یا پاکستان سے، ان کا فوجی بھی زخمی ہو کر یہاں پر آ جائے تو یہ ان کا بھی علاج کریں گے۔ تو آپ اپنے ایک گھٹیا مائنڈ سیٹ کو کیوں جا کے ان کے اوپر جو ہے ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہر چیز کو مینج کر لیا، اور پھر آپ وہاں پہ بتا رہے ہیں جناب کہ ہم جو ہے یہاں انڈیا کو شکست دے چکے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جناب، آپ ڈفرز ہیں، آپ 12 کلاس پاس ہیں، اور آپ کا یعنی معیار، میں تو اکثر کہتا ہوں آپ کی سلیکشن کا معیار یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا شخص ہے جو غیرت کے اوپر سودا کر سکتا ہے، جو اپنی غیرت بیچ سکتا ہے۔ کوشش آپ کی حتی الامکان یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے۔ ہاں، اس میں اب لوگ بات کریں گے کہ نہیں اس میں کچھ ایسے، ہاں وہ کیوں؟ کیونکہ حلالی لوگ بھی ہیں، سارے حرام کی پیداوار نہیں ہوتے، کیونکہ حلال کی پیداوار، اور زیادہ تر آپ کو حلالی لوگ ملیں گے جن کو میجر کرنل سے زیادہ اوپر ترقی نہیں دی جا سکتی، جس کی واضح مثال اس وقت جو ہے آپ کے ساتھ ٹکرا گیا ہے راجہ عادل۔
تو عادل راجہ صاحب جو ہے جن کے خلاف آپ نے وہ مقدمہ کروایا ہوا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، بلکہ باقاعدہ کل اس پہ لائیو جو ہے وہ ہم چلیں گے اور لائیو آپ کو بتائیں گے کہ یہاں لندن میں کیا ہو رہا ہے، عدالت میں کیا ہو رہا ہے جی۔ تو بہرحال اور دوسرے جو حلالی نہیں ہوتے وہ آپ کے جتنے جرنیل ہیں یہ ضیاء الحق جیسے اور دوسرے جن کے لیے اور آپ جن کو نہیں معلوم کہ اتنی دفعہ انسلٹ کروانے کے باوجود بھی آپ جو ہے ایک بڑے ادارے میں بڑی یونیورسٹی میں کیا کرنے گئے ہیں، اور کیا آپ نے کبھی اپنا ہمسایہ ملک کو دیکھا ہے کہ ان کی جناب فوج یا ان کے فوجی جو ہے وہ ان کی بڑی یونیورسٹیز میں بغیر کسی الیکٹڈ نمائندے کے داخل بھی ہو سکیں؟ ان کی پولیس آپ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن آپ لوگ جناب ہر چیز کو آئین کے برخلاف کرنے کے بعد اب پتہ نہیں کون سا چورن، یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں شرم نہ رہے حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو۔ تو بس بات یہ ہے کہ آپ میں نہ شرم ہے نہ آپ کو حیا ہے، تو اس لیے آپ جناب جو مرضی کریں، آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، آپ کسی ڈاکٹروں کو پکڑیں، آپ جناب ہمارے اوپر جو ہے وہ بغیر ووٹنگ کے بغیر الیکشن کے لوگ مسلط کر دیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہاں بھی آپ کنٹرولڈ ماحول اگر نہ رکھتے تو لوگ آپ کو بتاتے، آپ سے سوال کرتے جناب، لیکن آپ نے کیونکہ اور پتہ نہیں اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو باقی جو آپ نے پاکستان اور انڈیا کا چورن بیچا اس میں تھوڑا سا کیونکہ لوگ ہمارے ایموشنلز ہیں، ایموشنل یعنی کہہ لیں، اور وہ ایموشنل لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا بیچاروں کو، وہ سمجھتے ہیں ہم انڈیا کے دشمن، اور بھئی ہم نے انڈیا سے پاکستان کو الگ کر لیا تھا، ہاں ہمارا نظریہ جو تھا وہ اگر ہوتا اور اس کے اوپر انڈیا اٹیک کرتا پھر تو ہم دو قومی نظریہ کرتے، لیکن ہم تو اپنے دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ہو گئے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ ہم جو ہے اسلام کے تمام اصول اپناتے ہوئے ان کو بتاتے ہیں، ان کو شکست دیتے اس میدان میں کہ ہم نے جناب اسلام جو ایک سچا مذہب ہے اس کی بنیاد پر دیکھیں آپ سے بہتر معیشت ہے، بہتر معاشرت ہے، بہتر طریقے سے ہم رہ رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ جناب ان کے ساتھ بلا وجہ جنگ ہوئی، جو بھی ہوا وہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ جی 5 جہاز گرا دیے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مودی اور ان کی کچھ پرابلم چل رہی ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی، اور جو بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ پاکستان سے کیا مفاد لینا چاہتی ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ تو بہرحال انڈیا پاکستان میں جناب اگر سب سے پہلے ہم آ جائیں ٹریڈ کے اوپر، ٹریڈ آپ سے زمین آسمان کا فرق ہے انڈیا میں اور پاکستان میں، ان کی ٹریڈ بہت بہتر ہے۔ جمہوریت، کیا آپ کے ملک میں جمہوریت ہے؟ انڈیا میں جمہوریت ہے، وہ الگ بات ہے کہ ان کا جو جمہوری سسٹم ہے یا لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے، اور یہی جو سیاستدان ان کو پاگل بناتے ہیں، لیکن ان کو یہ ان کے جو چوکیدار ہیں یہ ان کے اوپر حکومتیں نہیں کرتے۔ پھر دیکھیں ادارے اور فلمیں، بہت سارے پاکستانی جی فلموں میں وہ دیکھا تو ہے ان کے ہاں بھی غربت ہے، وہ بےچارے اتنی کرپشن ہے جناب، اگر کرپشن ہر جگہ ہوگی لیکن وہاں بھی ہے، لیکن ان کے ادارے آپ سے زیادہ مضبوط ہیں، آزاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی کرنل جو ہے اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کو ایک ایس ایچ او اٹھا کے جیل میں پھینک سکتا ہے۔ آپ کے یہاں کبھی ایسا ہوا 78 سال میں کہ کسی آرمی کے کرپٹ افسر کے خلاف آپ کے جناب کسی ادارے میں یہ جرت ہوئی ہو کسی جج میں کہ وہ اس کو سزا سنا سکے؟ اور باقی فلموں میں جو دکھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی فلموں کا ادارہ بھی آزاد ہے۔ آپ کے یہاں تو ایک مالک مووی کو اجازت نہیں ملی وہاں پہ پورے ملک میں دکھانے کی، اور وہاں پہ جو بھی ان کا یعنی وہ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ حکومت مخالف ہی کیوں نہ ہو، وہ اصل میں ملک مخالف نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ وہاں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کی قدر و قیمت ہے، آپ کے ہاں لوگوں کو غائب کر دیا جائے، اٹھا لیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا جج جب چاہے کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے اگر انصاف کے اوپر یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو لوگ کورٹ پر عدالتوں پر ان کا اعتماد ہے۔ پھر روپے کی وقت دیکھیں آپ اپنی کرنسی کی کہ ان کے 3.5 ہمارے 3.5 روپے ہوں تو ان کا 1 روپیہ بنتا ہے، تو یہ تو جناب آپ کا سسٹم ہے۔ تعلیمی میدان ہر جگہ وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں دنیا کی یونیورسٹیز میں ان کو جابز بھی مل رہی ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، ان کو اسکالرشپ بھی مل رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ غربت میں بھی وہ ہم سے کم غربت ہے، ان کی تعداد دیکھیں پھر بھی، اور ہمارے ہاں کیا ہے غربت سے لوگ خودکشی ہے، صرف آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے، آپ دکھانے نہیں دیتے، وہ اپنی موویز میں یہ چیزیں اجاگر کر دیتے ہیں، تو یہ فرق ہے جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جی۔ اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ نواز شریف کی جو لیک ہوئی ہے ویڈیو، جس میں بتایا ہے وہ ایک صحافی نے کہ جناب نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کو ٹھوک دو،
تو اس پہ کوئی حیرت کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کمپنی یا نواز شریف یا مریم نواز، ان کا شروع سے دل یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ڈفرز ہے. ڈفرز کو یہ نہیں پتا کہ اصل اس کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے کہ عمران خان اب آپ کو نظر آتا ہے نا کہ لوگ علی امین گنڈا پور کے بھی خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ دوسروں کے خلاف بھی کھڑے ہو رہے ہیں، جو مینج قسم کے لوگ ہیں. عوام پاکستان یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جناب یہاں پہ یا قانون کی حکمرانی ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو ہم اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے. اس میں جو ہے آپ جناب عمران خان کو، اور آپ کا دل تو ہے، یہ تو عوام کا خوف ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ٹھوک دو جناب اس کو، اور اس کا مطلب صاحب ذرا پنجابی جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مار دیا جائے. تو جناب یہ آپ کی بڑی دیر سے یہ خواہش ہے. آپ کے جناب جو جرنیل ہیں، آپ کا جرنیلی ٹولہ، یہ مافیا، اور نواز شریف کون ہے؟ وہ سیاسی لیڈر تو نہیں ہے، وہ تو آپ کا پالتو ہے، ٹھیک ہے. اور مریم کیا ہے؟ وہ کسی ملک میں اس جیسی عورت جو ہے وہ دائی تو بن سکتی ہے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ اگر بنایا ہے تو اس کی بھی یہی خواہش ہے جناب. عرش شریف کا بھی آپ سے ایک ایک حساب لیا جائے گا. اور یہاں پر آپ کو ایک بتا دوں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے نا، یا ہم لوگ جو ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، یہاں تک ہم سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اجازت دیں، یہ ٹائیگرز جو ہیں، کہ ہم ان کو عبرت کا نشان بنا دیں. لیکن کیونکہ یہ امن کی تحریک ہے اور ہم سب لوگ امن پر بلے، اور ہمارا لیڈر جو عمران خان ہے، جو کپتان، جو اس ملک کا فخر ہے، وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ امن کے ساتھ چلنا ہے، نان وائلنٹ ریزیلینس ہم نے شو کرنی ہے. اس لیے ادروائز آپ کوئی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، اور یہ جو آپ پروٹوکول لیے پھرتے ہیں نا، یہ آپ شاہی خاندان نہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی وہ انہی علاقوں میں رہتے ہیں. اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے، اور پوچھا انہوں نے، لیکن لیڈرشپ، ان کے استاد، ہم جیسے لوگ اپنے علاقوں میں اپنے نوجوانوں کو منع کرتے ہیں. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے آفیسرز ہیں، ان کے گھر والوں کو اسی طرح جو ہے یرغمال بنایا جائے. تو اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر ہم جناب روکیں گے نہیں. اور یہ جو 7 لاکھ آپ کے ساتھ ہیجڑے بیٹھے ہیں نا، ان کی بھی فیملیز ایسے ہی ہیں. اور یہ لوگ یہاں تک ہیں وہ اپنے سگے بھائیوں کو، اپنے کزنوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی ٹھوک دیں گے اگر عمران خان کو کچھ ہوا. تو اس لیے آپ کو یہ خوف ہے. ادروائز آپ کے پاس تو جو کیا کہتے ہیں موریلٹی یا انسانیت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے جناب. جی. اس کے بعد ہے جی، نصرت جاوید صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے، ان کو بری کیا جانا اس مقدمے سے اس لیے ہے کہ مائنس عمران خان. تو یہ جناب آپ کی خواہشیں ہیں، یہ آپ جیسے جو دگڑ دلے قسم کے لفافہ صحافی، اور یہ اصل میں مائنس اس قوم نے آپ کو کر دیا ہے. مائنس اس قوم نے ہر اس 2 نمبر سیاستدان کو کر دیا جو عوام کے ساتھ آج تک جھوٹ بولتا رہا. عوام نے اس فوج کو مائنس کر دیا ہے جو طاغوتی قوتوں کے ساتھ، جو کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس قوم نے آپ جیسے صحافیوں کو مائنس کر دیا ہے کہ جب بھی وقت تو بدلنا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو یہ ٹائم تو بدلے گا، لیکن آپ جیسے صحافی اب سروائیو نہیں کریں گے. اب یہاں پہ آپ جیسا، جاوید چودھری جیسا، یعنی لوگ بہت زیادہ باشعور ہو گئے. تو ان کو وہ لوگ چاہیے ہوں گے جو کم از کم ان سے مختلف بات کریں، ان سے آگے کی بات کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو شعور دیں. نہ کہ آپ جیسے لفافے لے کر بک جانے والے صحافی بے غیرت، رات کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ شہد پینے کے بعد جناب جن کو اپنی ذہنی حالت کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، تو یہ لوگ جو ہے اس ملک کو نہ بتائیں گے کہ صحافت کیا ہے، نہ ان کو بتائیں گے علمیت کیا ہے، نہ جو ہے ان کو پریڈکشن کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے بیچا جاتا ہے، چورن بیچا جاتا ہے، یہ لے کے آ جاتے ہیں جناب، یہ وہ کیا کہتے ہیں لوگ جو بتاتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، ستارہ شناس لوگ. تو جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ واضح فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کل کیا ہوگا اور کون شخص کب مرے گا اس کی کسی کو علم نہیں ہے. تو اس لیے جو کہتے ہیں جی وہ اس کو وہ مر جائے گا، فلاں مر جائے گا، اور ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھولی پبلک جو اس کو سنتی ہے. تو آپ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں اور ہر چیز میں قرآن سے جو ہے رہنمائی حاصل کیا کریں، پھر جا کے جو ہے آپ زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں گے اور ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
پاکستان زندہ باد۔